اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت ہی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سادھو نے، سادھو کہتے ہوئے بھی اس خبیث کو مجھے شرم آ رہی ہے، ایک سادھو نے یہ کہا، بلکہ کئی سادھوؤں نے اور کئی ہندوتوادی لیڈروں نے یہ کہا کہ ہندوؤں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لو۔ بڑا جملہ کہا ہے، اور وہ بھی کلیئر طور سے کہا ہے، کانفرنس میں کہا ہے۔ اب میں آپ کو پرائم نیوز میں بتاؤں گا کس نے کہا، کن نے کہا، کہاں پر کہا، کس جگہ پر کہا، یہ پوری خبر میں بتاؤں گا، اس کو آپ نے اخیر تک دیکھنا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان خبیثوں پر، ملک کو توڑنے والے اور ملک میں آگ لگانے والے ان خبیثوں پر کوئی بھی کارروائی نہ پہلے ہوئی اور نہیں امید کوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتر پردیش میں الیکشن ہے اور ایسے خبیثوں کی ہندو مسلمانوں کو بانٹنے میں بہت سخت ضرورت ہے۔ لیکن آئیے پوری خبر آپ آخر تک سننا اور آگے بھی اس کو شیئر کرنا، کیونکہ یہ خبر ہمارے یہاں کی آتنکی رکھیل دلال میڈیا نہیں دکھائے گا۔ آئیے خبر کچھ اس طریقے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک خبیث ہے جس کا نام ہے یتی نرسنگانند سوامی۔ لفظ سوامی کی بھی یہ شخص بے عزتی کرتا ہے۔ سوامی جو لفظ ہے، سادھو جو لفظ ہے، سنت جو لفظ ہے، یہ میری نگاہوں میں بہت بڑا لفظ مانا جاتا ہے۔ میں اس لفظ کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ایسے لوگوں نے اس لفظ کا بھی اور اس پد کا بھی، اس عہدے کا بھی یوں سمجھے کہ اپمان کیا ہے، بلکہ بھگوا ڈریس یہ جو پہنے ہوئے ہیں اس بھگوا لباس کا بھی اپمان کر رہے ہیں۔ ہریدوار کا یہ یتی نرسنگانند سوامی ہے جو بڑا مشہور ہے، اپنی خباثت میں، اپنی غلاظت میں، اپنے منہ سے گندگی نکالنے میں بڑا مشہور ہے۔ اور ابھی اس کی گود میں ہمارا ایک پلہ بیٹھا ہوا ہے، وسیم رضوی۔ یہ دونوں نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈھیر ساری گستاخیاں کی، لیکن کمال کی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے احتجاج آندولن کے باوجود بھی نہ وسیم رضوی پر کوئی کارروائی، نہ یتی نرسنگانند سوامی پر کوئی کارروائی۔ اور میں پہلے سے یہ کہتے آ رہا ہوں کہ حکومت ان پر اس لیے کارروائی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ حکومت کے بڑے پالتو ہے، بڑے کام کے ہے۔ ہندو مسلم ماحول خراب کرنے کے لیے یہ خبیث، یہ شیطان بڑے کام آتے ہیں، اس لیے حکومت بھی ان پر کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ اور ابھی تو اتر پردیش کا الیکشن ہے، یہ خبیث، یہ پالتو بڑے کام کے ہیں تاکہ نفرتیں بڑھیں۔ اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اتر پردیش کا ہندو بھی اور اب ملک کا ہندو بھی اور مسلمان بھی اس بات کو سمجھنے لگا ہے کہ ان خبیثوں پر کارروائی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ایسے خبیث پلتے رہے، بڑھتے رہے، وقت پر ماحول خراب کرتے رہے اور ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے۔ تو آئیے، ایک جملہ وائرل ہو گیا گزشتہ کل، باقاعدہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اس خبیث کی، جو کہہ رہا ہے کہ ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لو۔ اور اگر یہ کوئی جملہ میرے جیسا آدمی کہہ دیتا، مولوی ملا کہہ دیتا، کوئی مسلمان کہہ دیتا، تو ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا اس کو راتوں رات آتنکوادی، غدار اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر اس کو جیل کے سلاخوں میں پہنچانے کا کام کر دیتی۔ مگر ابھی ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا خاموش ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی ہے یہ ہمارے بڑے کام کے ہیں، اور ہم بھی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں تو بھی ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ یہ کلیئر طور سے ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور ان پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو ہم کیا سمجھیں؟ ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ایسے لوگ پلے بڑھیں۔ تو آئیے، یہ بات کب کہی اس نے، میں آپ کو بتا دوں۔ جی ہاں، 3 دن کی کانفرنس لگی، 6 روزہ کانفرنس، اور اس میں کیا نعرہ لگایا گیا یہ بھی آپ دیکھ لیے، شاستر میو جیتے، یعنی ہتھیار
ہتھیاروں کی جے جے کار کی گئی کہ ہتھیار اٹھاؤ، اور باقاعدہ یہ نعرہ دیتے ہوئے وہاں پر موجود صرف یتی نرسنگھنند سوامی نہیں بلکہ جتنے شدت پسند کٹر آتنکی ذہن کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور مسلح تشدد کو اپنانے کی تلقین کی۔ ڈائریکٹ ان کو کہا کہ آپ ہتھیار اٹھاؤ۔ اس میں ہندو مہا سبھا کے جنرل سیکرٹری اور نرنجنی اکھاڑے کے مہا منڈلیشور رانا پورناما نے بھی باقاعدہ وہاں پر بھاشن کیا اور مسلمانوں کے خلاف پرتشدد بغاوت کا مطالبہ کیا، یعنی بھڑکانے کا کام کیا، اشتعال انگیزی کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں مارنے اور ہم تو پھر جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں مارنے اور جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جارحانہ انداز میں کہا کہ ہمیں 100 فوجیوں کی ضرورت ہے جو ان میں سے 20 لاکھ کو مار سکیں، ہم فاتح ہوں گے۔ کتابیں اور صحیفے ایک طرف رکھو اور اپنے ہتھیار اٹھاؤ اور انہیں مارنا شروع کر دو۔ کتنے خطرناک جملے ہیں۔ اگر اس شہید لاڈلے یتی نرسنگھنند کے علاوہ کوئی دوسرا اگر یہ جملے کہے تو پھر کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہار کے ایک اور ہندوتوا کے نمائندے دھرم داس مہاراج کہتے ہوئے ان گھٹیا لوگوں کو لفظ مہاراج کا بھی اپمان ہے، مہاراج کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو انہوں نے بھی وہاں بہار کے مہاراج نے بھی اس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کھلے عام کہا کہ وہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو اقلیتوں، مائنورٹیز، الپ سنکھیانک خاص طور سے مسلمانوں کا ساتھ دینے پر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہوتا جب وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا کہ قومی وسائل پر اقلیتوں کا، مائنورٹی کا، الپ سنکھیانک کا پہلا حق ہے، تو میں ناتھو رام گوڈسے کی پیروی کرتا، یعنی میں انہیں مار دیتا، میں ان کے سینے میں ریوالور سے 6 گولی اتار دیتا۔ جی ہاں جناب، یہ باتیں چل رہی ہے فی الحال ابھی، لیکن کمال کی بات ہے کوئی کاروائی نہیں، کوئی کاروائی نہیں۔ اور اب کاروائی کیسے ہو سکتی جناب جب اتر پردیش کا سی ایم کتنی گھٹیا راجنیتی کر رہا ہے کہ اب وہ اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے اکھلیش یادو پر حملہ کرتے ہوئے یہ کہا، کیونکہ اکھلیش یادو نے اس وقت باقاعدہ مسلمانوں کے قبرستان کی باؤنڈریوں کے لیے بھی باقاعدہ فنڈ دیا، تو اتر پردیش کے سی ایم کی جب یہ گھٹیا زبان ہو سکتی ہے تو پھر کہاں ان خبیثوں پر کاروائی ہوگی؟ یتی نرسنگھنند سوامی جیسے خبیثوں پر کہاں کاروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اتر پردیش کے سی ایم خود اب گھٹیا راجنیتی کرتے ہوئے مسلمانوں کے قبرستان پر آ گئے، اور یوگی جی نے، میں جی کہہ رہا ہوں کیا کروں، اتنے بڑے پد پر ہے، مجھے تو ان کا احترام ہے لیکن ان کو اپنے پد کا احترام نہیں، لیکن گھٹیا راجنیتی ان کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قبرستان کے بارے میں کہ یوگی بولے کہ مردے نہ بھاگ جائیں، مردے نہ بھاگ جائیں، اس لیے ان کے لیے قبرستان میں باؤنڈری بنوائی گئی۔ تو اب یہ کتنی گھٹیا اور نیچ زبان ہے جو استعمال کر رہے ہیں ہمارے اتنے بڑے پد پر بیٹھے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ جی کہہ رہا ہوں میں، تاکہ مجھے احترام ہے اس پد کا، اس پد کا احترام ہے، لیکن ان کو ذرا بھی اس پد کا احترام نہیں ہے۔ اور جب ایسے سیم پد پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہندو مسلم کیونکہ اب ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے، وہاں پر پوری ان کے وکاس کے مدے لوگوں نے دیکھ لیا، فیل ہو گئے۔ اب وہاں پر پرینکا کی سبھاؤں میں بڑی بھیڑ ہے اور جناب راہل گاندھی کی سبھاؤں میں بڑی بھیڑ ہے، تب ان کو لگ گیا کہ ہمارا رام نام ستیہ ہونے والا ہے، انتم سنسکار اب وہاں کے ہندو بھی کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ وکاس کے مدے نہ دہراتے ہوئے قبرستان کے مدوں پر آ گئے ہیں۔ تو یہ بڑا گھٹیا ماحول اس وقت اتر پردیش میں بنا ہوا ہے۔ میں تو پرارتھنا کرتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اتر پردیش کا ماحول اچھا رہے، وہاں دنگے نہ ہوں، وہاں فساد نہ ہو، کیونکہ بڑے لیول پر جب سی ایم پد کے لوگ اس طریقے سے زبان استعمال کریں گے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتر پردیش کا امن اور شانتی ختم نہ ہو جائے۔ میں دعا کروں گا، اپنی پرارتھنا میں، اپنی دعاؤں میں باقاعدہ یہ کہوں گا کہ اللہ اتر پردیش کو سلامت رکھ، اور میرے مولا اس پیارے ملک کو بھی سلامت رکھ، کیونکہ ملک میں کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ اب ایسی گھٹیا زبان استعمال کرنے لگے ہیں۔